سامعین کرام، آپ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خاص نوازش، یہ خاص تحفہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کے شب و روز رحمت و نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صبح بھی اس کی نرالی، شام بھی اس کی بے مثال، یہاں تک کہ دوستان محترم، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 گنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت گنا بڑھا کر دے دے۔ یعنی ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے حلال مال سے کچھ خرچ کرے، تو پروردگار عالم اسے اتنا نوازے کہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو۔ محترم حضرات، میں بات صدقے کے تعلق سے کر رہا ہوں۔ صدقہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بے حد پسندیدہ عمل ہے، اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو اگرچہ یہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بھوکے کی بھوک مٹانا اور گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صدقے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، صدقے کے تعلق سے اپنے غلاموں کو رغبت دیتے رہے، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ جو شخص بارگاہ مولا میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی دولت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اندازہ لگانا کہ جو مالک بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس طریقے سے نوازتا ہے، ایسے رزق پہنچاتا ہے، ایسے سبب اس کے لیے تیار فرما دیتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کسی ویرانے میں جا رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اے بادل فلاں جگہ جا کر برس جا اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دے۔ جب اس شخص نے یہ جملہ سنا، اسے بڑا تعجب ہوا، اس سے پہلے اس نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا تھا۔ وہ اسی جستجو میں کہ آخر معمہ کیا ہے، پتہ لگایا جائے، وہ بادل کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر رکا، اس نے وہاں پر رک کر بارش کی۔ ایک شخص آیا، اس نے بیلچے کے ذریعے سے نالیوں کے سہارے اپنے باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ جب بادل برس کر چلا گیا، اس کا باغ سیراب ہو گیا۔ وہ شخص اس باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کیا تیرا نام یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ کیا تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ ہاں میرے باپ کا نام یہ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا باغ کا مالک کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ آخر تم نے میرے نام کو جانا کیسے؟ اور تمہیں کیا پڑی ہے کہ میرے بارے میں اتنی تفتیش کر رہے ہو؟ تو وہ شخص نے پورا واقعہ کہا کہ جب
میں ایک ویرانے سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ندا کرنے والے نے ندا دی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے بادل جا فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کر دے۔ میں تو تعجب میں پڑ گیا، یقیناً تم کوئی ایسا عمل کرتے ہوگے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دوستان محترم، تو اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بظاہر میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے، مگر اتنا یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے میرے باغ میں پھل آتے ہیں، میں اپنے باغ کے پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسی باغ میں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ دوستان محترم، یہی وجہ ہے کہ اس باغ کے مالک نے جب اللہ رب العزت کے لیے حصہ مقرر فرما دیا، غرباء و مساکین کا اس نے خیال کیا، رضائے مولا کا اس نے پاس رکھا، اللہ رب العزت نے اس کو بادلوں کے ذریعے سے سیرابی عطا فرما دی۔ دوستان محترم، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مالک بزرگوں برتر کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کبھی رسوا نہیں فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو تم صدقہ کرو، یہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور دوستان محترم، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو آپ دیکھو گے، میرے آقا نے بارہا فرمایا ہے کہ اے لوگو جب تم محتاجی کے دروازے تک پہنچ جاؤ تو صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ حدیث قدسی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ ایک بندہ قیامت کے دن ایسا بھی آئے گا کہ مالک بزرگوں برتر اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ حیران ہوگا، اے پروردگار عالم، تو تو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم۔ بندہ فرمائے گا، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو پوری دنیا کو شفا عطا فرمانے والا ہے، حکم الحاکمین ہے، اے میرے مالک و مولا، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ضرور میری رضا کو پا لیتا۔ اور پروردگار عالم ایک بندے سے فرمائے گا، اے اولاد آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو ساری دنیا کا رزاق ہے، پوری دنیا تیرے دروازہ کرم سے خیرات پاتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، ہر کسی کو تو رزق عطا فرماتا ہے، اے میرے مولا، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا؟ تو کیسے بھوکا ہو سکتا تھا؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہاں پر تو میری رضا کو پا لیتا۔ ایک بندے سے میرا پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، پوری دنیا کو تو پانی عطا فرمانے والا ہے، پوری دنیا کو تو سیراب فرماتا ہے، اے پروردگار، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا سوال کیا تھا اور تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ اگر تو اسے پانی پلاتا تو ضرور تو اس کا اجر آج میری بارگاہ سے پاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ جو خلق خدا پر مہربانی کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو حاجت روائی کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا صلہ اپنے یہاں سے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو
پسند فرماتا ہے، جو اللہ رب العزت کی مخلوق کو، اللہ رب العزت کے محتاج بندوں کی امداد فرماتا ہے۔ حضرات محترم حضرات، یہ جو صدقہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بیمار کی جانب سے صدقہ دیا جائے تو یہ صدقہ بیماریوں سے لڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بیماریوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اور محترم حضرات، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ لما خلق اللہ الارض جعلت تمید وتکفع فارساها بالجبال فاستقرت فعجبت الملائکہ من شدت الجبال فقالت یا ربنا هل خلقت خلقا اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا فهل خلقت خلقا اشد من الحديد؟ قال النار. قالوا فهل خلقت خلقا اشد من النار؟ قال الماء. قالوا فهل خلقت خلقا اشد من الماء؟ قال الريح. قالوا فهل خلقت خلقا اشد من الريح؟ قال ابن آدم اذا تصدق بصدقة بيمينه فاخفاها من شماله. محترم حضرات، حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، جنبش کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، جس سے زمین ٹھہر گئی، جس سے زمین ساکن ہو گئی۔ فرشتوں نے جب پہاڑ کی مضبوطی کو دیکھا تو تعجب کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار عالم، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں اے میرے فرشتوں، میں نے پہاڑوں سے بھی زیادہ جس چیز کو مضبوطی بخشی ہے وہ لوہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے مالک، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مخلوق بنائی ہے، زیادہ مضبوط کوئی مخلوق بنائی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے فرشتوں، میں نے لوہے سے بھی زیادہ ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار عالم، کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی تو نے مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے فرشتوں، آگ سے بھی زیادہ قوی میں نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے اور وہ پانی ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، کیا کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے فرشتوں، وہ انسان ہے کہ جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ محترم حضرات، ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ہر چیز سے مضبوط بندے کا ایسے طور پر صدقہ دینا ہے کہ جو ریا و نمود کی جس میں آمیزش نہ ہو، صرف محض رضائے مولا کے لیے جس کو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہو۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صدقے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی فضیلتیں اس میں پوشیدہ ہے۔ صدقہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے اور صدقہ بڑے سے بڑی بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ حضرات محترم، اور کو میں ایک آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہ کوئی بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ حضرات محترم، کسی حکماں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب تمہیں موقع میسر آئے نیکی کرنے کا، اور اس میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، مگر اس نیکی کو کر گزرو، کیونکہ یہ مصیبت یہ ختم ہو جائے گی، تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی، مگر جو تمہاری نیکی ہے وہ ہمیشہ تمہارے نامہ اعمال میں باقی رہے گی۔ اور لذت کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کرو،
کیونکہ ان قریب تمہاری لذت ختم ہو جائے گی مگر گناہ تمہارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ لہٰذا جس طریقے سے بھی آپ اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کی دلجوئی کر سکتے ہیں، ایک کھجور کے ہی ذریعے سے کیوں نہ، یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کو پانی ہی کیوں نہ پلا دیا، پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوستان محترم، ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جس کے کہ اللہ رب العزت نے خیرات کرنے والے کو، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے والے کو کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ایک غریب موچی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے 6 لاکھ، ایک غریب موچی کے ذریعے سے، ایک غریب موچی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، جب وہ مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک دن حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہوگا؟ تو دوسرے نے کہا کہ ایک سال تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے۔ فرشتے نے عرض کیا اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرا بولا کہ اس سال جتنے بھی لوگوں نے حج کیا ہے اللہ رب العزت نے کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سنا تو بڑے بے چین اور بے قرار ہو گئے، یہ سوچ ہی رہے تھے اسی بے چینی کی عالم میں کہ انہوں نے پھر ایک فرشتے کی آواز سنی کہ دمشق میں ایک شخص ہے جو جوتا سلنے کا کام کرتا ہے، جس کا نام علی ابن المعافق ہے، وہ حج پر تو نہیں آیا ہے، اس نے حج کی سعادت تو حاصل نہیں کی ہے، مگر پروردگار عالم نے اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے 6 لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول فرما لیا ہے اور اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرما دیا ہے۔ محترم حضرات، جب حضرت عبداللہ ابن مبارک خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس شخص سے ملا جائے اور ایسے مقبول شخص کی زیارت کی جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دمشق کے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے۔ سفر طے کرنے کے بعد جب دمشق پہنچے، اس شخص کا پتہ دریافت کیا اور اس شخص سے ملاقات کی، پورا واقعہ جب اس سے بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، میرا بظاہر تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ہاں ایک بات یہ ہے کہ برسوں سے میرے دل میں تمنا تھی کہ میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور حج ادا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اسی مناسبت سے حضرت عبداللہ ابن مبارک جب اس موچی کے پاس پہنچے تو ان سے ملاقات کی اور اپنا پورا خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا پورا بیان کرنے لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ علی ابن المعافق، آپ کا وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ حضرات محترم، جب عبداللہ ابن علی ابن معافق نے یہ بات سنی تو ان کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مبارک، مجھے ایک عرصہ ہو گیا کہ تقریباً 30 سال سے میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کروں۔ میں جوتے سل کر اور مرمت کر کے حلال روزی کما کر حلال پیسہ اکٹھا کرتا رہا اور میں نے
30 سال کی محنت و مشقت کے بعد تقریباً 300 روپیہ جمع کر لیا۔ میں بڑا خوش تھا کہ اس سال 300 درہم جو میں نے جمع کیا ہے میں اس کے ذریعے سے حج کی ادائیگی کر سکوں گا، حرمین طیبین کی زیارت کر سکوں گا۔ حضرات محترم وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات کہ جس کی صبح میں روانہ ہونے والا تھا کہ میری بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ اے میرے شوہر، پڑوس سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں نے گوشت بنایا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کر ان سے گوشت مانگ لاؤ۔ حضرات محترم وہ کہنے لگی کہ میں کٹوری لے کر اپنے پڑوس میں گیا اور میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میری بیوی نے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، لہٰذا میری بیوی کے لیے تھوڑا گوشت دے دو۔ حضرات محترم وہ علی ابن موافق کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنی بات کہی تو میرے پڑوسی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، نمدیدہ آنکھوں سے کہنے لگا کہ اے میرے ہمسایہ، اے میرے پڑوسی، گوشت ضرور میرے گھر میں بنا ہے لیکن وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، ہم تو اسے کھا سکتے ہیں مگر آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ حضرات محترم جب اس غریب ہمسائے علی ابن موافق نے اتنی بات کو سنا تو کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، ایک گوشت تمہارے لیے تو حلال ہو مگر ہمارے لیے کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل ہم لوگ فاقے کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ کھانا میسر نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم لوگ ہلاکت کے قریب ہو گئے۔ تب میں باہر شہر سے نکل گیا، میں نے ایک مردہ گدھے کو دیکھا، میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے اس مردہ گدھے کا گوشت کاٹا اور اسی کو میں آج بنوا رہا ہوں تاکہ جس کو کھا کر میں اپنی جان بچا سکوں، اپنے گھر والوں کی جان کو بچا سکوں۔ لہذا اے میرے دوست، اے میرے پڑوسی، وہ گوشت ہمارے لیے تو حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ حضرات محترم علی ابن الموافق فرماتے ہیں کہ جب میرے پڑوسی نے اتنی بات کہی تو میں حیران رہ گیا، میں حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا، میں زبان سے کچھ نہ کہہ سکا اور الٹے پاؤں اپنے گھر پہ واپس چلا آیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، بہت دیر تک غور کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ اگر میرا پڑوسی بھوکا رہے، اگر میرا پڑوسی بھوک کی وجہ سے مردار کھانے پر مجبور ہو جائے تو ایسا حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا تمام وہ سرمایہ جو میں نے 30 سال کی مدت میں جمع کیا تھا اور میں نے پوری زندگی کی میری تمنا تھی، میں نے وہ اپنا تمام سرمایہ 30,000 درہم لے جا کر اپنے ہمسائے کو دے دیے، بس اتنی سی نیکی کی تھی۔ حضرات محترم اللہ کی خوشی کے لیے ایک غریب مسلمان کی مدد کی تھی اور کوئی میں نے عمل نہیں کیا تھا۔ تو دوستان محترم آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ رب العزت نے ایک غریب موچی کو کہ جب اس نے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے غریب ہمسایہ کو دے دی، ایک غریب مسلمان کی مدد کے لیے اس نے قربان کر دی، پروردگار عالم نے اسے وہ اجر عطا فرمایا کہ اسے گھر بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرما دیا، اور صرف ثواب ہی نہیں عطا فرمایا، اس کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول فرما دیا۔ لہذا دوستان محترم کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی مجبور کی امداد کرنا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو کوئی میرا بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، میں اس کو
روزی عطا فرماؤں گا۔ یہاں اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ رب العزت اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ جل مجدہ الکریم اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی عطا فرمائے گا کہ جس کے پاس اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا دوستان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم لوگ بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کی گزر اوقات دن بھر کی محنت و مزدوری پر مشتمل تھی، اب چونکہ وہ گھر میں قید ہو کے رہ گئے ہیں، ان کا کام کاج بند ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت و مشقت بھرے دن ہے، کتنے مصیبت بھرے دن ان لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا میں تمامی اہل خیر حضرات سے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کے اس حسین موقع پر ان کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ جتنا بھی آپ رضائے مولا کے لیے امداد کریں گے، خدائے پاک خزانے غیب سے بے حساب رزق آپ کو عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے بہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں تک کہ اس رمضان کے مبارک موقع پر اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں اپنے بندے کو 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارے اسلام میں کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے سنا ہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ رب العزت اسے جنت کا کھانا کھلائے گا، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا خدائے پاک اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا خدائے پاک اسے ایسا جام عطا فرمائے گا کہ اس کو کبھی بھی زندگی میں پیاس محسوس نہ ہوگی۔ لہذا میرے دوستو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کی امداد کریں، مجبور بندوں کی امداد کریں، لیکن یہاں پر ایک بات اتنی ضرور یاد رکھیں کہ کسی بھی ضرورت مند کی جب آپ ضرورت کو پورا کریں تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کسی طریقے سے بھی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، کیونکہ مدد کرنے سے آپ کا مقصود ریا و نمود نہ ہو، صرف رضائے مولا ہو۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر ریا و نمود آ گیا، دکھاوا آ گیا، تو وہ آپ کا تمام کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرات محترم، اگر آپ اپنی پوری دولت آپ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دو اور اس کا مقصود آپ کا صرف لوگوں کے لیے دکھاوا ہو، لوگوں کی واہواہی مقصود ہو، تو وہ تمام آپ کا صدقہ کرنا، وہ تمام غریبوں کی امداد کرنا بیکار چلا گیا۔ اور اگر صرف رضائے مولا کے لیے اگر آپ نے کسی کو ایک گلاس بھی پانی پلا دیا تو پروردگار عالم اسی ایک گلاس پانی کے صدقے میں آپ کی بخشش فرما دے گا، کیونکہ نہ جانے کون سی نیکی ہماری اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب ایک طوائف کسی راستے سے گزر رہی تھی اور اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس پر ترس کھا کر اس نے اس کو پانی پلا دیا، اللہ کی مخلوق کو یہ سمجھ کر کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، لہذا اس نے یہ سوچ کر پانی پلا دیا۔ پروردگار عالم نے اس کی اس ادا کی وجہ سے اس طوائف کی بخشش فرما دی۔ لہذا میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، اور جو بھی آپ سے بن سکے اس مبارک موقع پر غریبوں کی مدد کرے، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی امداد کرے تو اس طور پر امداد کریں کہ کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔